السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ سورۃ الانفال، انشاءاللہ آج ہم سورۃ الانفال کی مزید آگے آیات کرتے ہیں۔ پہلے میں اس کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پہلے میں لکھ لوں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جی تو ابتدائی آیات لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، ما نفی کا، ما جعل یجعل بنانا فعل ماضی، ہو مفعول، وہ کیا ہے؟ وہ جو فرشتے مردفین ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، بشرا کا مطلب خوشخبری، کہ وما جعلہ اللہ، اللہ لفظ الجلالہ فاعل جعلہ، کہ اللہ نے اسے نہیں بنایا سوائے اس کے کہ ایک خوشخبری۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور لام تعلیل ہے، اطمئن یطمئن، یہ نصب ہو گیا لام تعلیل کی وجہ سے۔ فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ فاعل ہے قلوب غیر عاقل کی جمع، باحرف جر ہی میں یہ جا رہا ہے بشرا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تم سب کے دل اس کے ذریعے اطمینان پا جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یعنی یہ جو فرشتوں کا آنا ہے یہ تو ایک تمہاری اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو وہ بغیر فرشتوں کے فتح ہو سکتی ہے۔ سو ومن نصر، ما نفی کا، ومن نصر مدد، ومن نصر الا من عند اللہ، یعنی فتح مدد نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ اللہ بیسیکلی حصر کے لیے آیا ہے، اس چیز کو صرف کے میننگ میں لانے کے لیے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ان لفظ الجلالہ اسم ان خبر، یقیناً اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے یہ جو تمام کام ہیں یہ حکمت کے اوپر جو ہے وہ محیط ہیں۔ حکمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف اسلوب، مختلف تدابیر کے ذریعے۔ اذ یغشیکم الناس، اب یہ دیکھیں اذ آ گیا، اذ کا مطلب ہے پیچھے اذکروا فعل معذوف ہے، یہ اس کا مفعول ہے، اور اگلا جملہ یہ حالت جر میں ہے اس اذ کے لیے۔ اگر آپ اس چیز کو دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں، جو میرا کل کا لیکچر تھا، گزشتہ لیکچر نمبر 2 حمزہ پارٹ 2 میں اذ کے بارے میں بات کی ہے، وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اذ یغشیکم الناس، غشا یغشی باب تفعیل، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، یعنی کسی کے اوپر کوئی چیز ڈھانپنا۔ سو اذ یغشی، غشا یغشی فعل مضارع، ہوا فاعل جو اللہ کے لیے ہے، کم مفعول، ایک مفعول دو نعاس، سو یہ دوسرا مفعول ہو گیا۔ سو اذ یغشیکم النعاس، نعاس کہتے ہیں اونگ کو، یعنی نیند کی ایک کیفیت جو
آنی شروع ہوتی ہے، ہمیں اونگ آنے لگ جاتی ہے. اذ یغشیکم النعاس، کہ جب وہ تم سب پر اونگ طاری کر رہا تھا، امنتن، یہ اس نعاس کا حال ہے. کیسی اونگ تھی؟ جو سکون کے لیے تھی، امنتن سکون کے لیے تھی. اذ یغشیکم النعاس امنتن منہ، ہو مطلب یہ اللہ کی طرف واپس کے اپنے پاس سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، نَزَّلَ يُنَزِّلُ، اور وہ بارش نازل کر رہا تھا. اب یہی وہ یاد کرو وہ يُنَزِّلُ، نَزَّلَ يُنَزِّلُ فعل مضارع ہوا فاعل. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم، اور وہ تم پر نازل کر رہا تھا، مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی یعنی بارش برسا رہا تھا. کیوں؟ لام تعلیل، طہر یطہر باب تفعیل، پاک کرنا. لیطہرکم، لیطہرکم، سو یہ نصب ہوا لام تعلیل کی وجہ سے، فعل مضارع ہوا فاعل، کم مفعول، یعنی لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بھی اس کے ذریعے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اذهب یذہب باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینا، لے جانا. سو وَيُذْهِبَ، اذهب یذہب، یہ نصب کیوں ہوا؟ یہ لام تعلیل کا عطف ہوا یہاں پر. وَيُذْهِبَ عَنْكُم، اور وہ تم سب سے دور کر دے کیا؟ رجز الشیطانی، یہ مفعول ہے اس کا یذہب کا. رجز کہتے ہیں ناپاکی، پلیدی، ناپاکی. رجز الشیطانی، شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ربط یربط، یہ نصب ہوا لام تعلیل کی وجہ سے، باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ وہ تمہارے دلوں پر باندھ دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، ثبت یثبت باب تفعیل ہوا اس کا فاعل. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، قدم، یہ قدم ان کی جمع ہے، یعنی پاؤں، تمہارے قدم. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو کیا ہے وہ جما دے. آگے ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اب پھر یاد کرو. اوحا، یوحی کیا یاد کرنا ہے؟ یوحی فعل مضارع باب افعال. اذ یوحی ربک، کہ تمہارا رب وحی کر رہا تھا، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، متعلق فعل ہوا. کیا وحی کر رہا تھا؟ یہ وحی ہے. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اسم انا، یہ خبر. انی معکم، میں تم سب کے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ثبت یثبت، ثبتوا یہ امر کا صیغہ ہے، انتم فاعل، یہ فرشتوں کی طرف ہے. ثبتوا، کہ تم سب جماؤ. الذین آمنوا، کن کو جماؤ؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو یہ ثبتوا کا مفعول ہو گیا یہ پورا جملہ. سو فثبتوا الذین آمنوا، یعنی فرشتوں کو وحی کی کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم کرو. سألقی، حرف استقبال، مستقبل کے لیے. القا یلقی باب افعال، ڈالنا. سألقی انا فاعل، میں ڈال دوں گا. فی قلوب الذین، یہ مرکب اضافی ہے، ان لوگوں کے دلوں میں. یہ صلہ اس کا الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. الذین کفروا، فی قلوب الذین کفروا. اچھا، یہ مفعول ہے کس کا؟ القی کا. کیا ڈال دوں گا؟ رعب ڈال دوں گا. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ضَرَبَ یضرب، انتم فاعل، امر کا صیغہ. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، عنق کی جمع، یعنی گردنوں کو اوپر سے مارو. فَضْرِبُوا، وَضْرِبُوا، اور مارو. مِنْهُمْ، ان میں سے. كُلَّ بَنَانٍ، ہر پور کو. بنان کہتے ہیں پور، یہ جو انگلیوں کے ہمارے پور ہوتے ہیں نا، اردو میں پتہ نہیں سے کیا کہتے ہیں، بہرحال تو اسے پور کہتے ہیں. یعنی ہر پور کو مارو، پور کو مارو، یعنی اچھی طرح مارو. کہ ان سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ پور کا جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو ایسے مارو کہ یہ تلواریں بھی نہ پکڑ سکیں اور یہ کچھ کر ہی نہ سکے. کیونکہ انسان، ہم جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہی میرے پور ڈیمیج ہو جائیں تو میں یہ قلم بھی نہیں پکڑ سکتا، میں ایک نوالا نہیں اٹھا سکتا. یعنی انسان ناکارہ ہو جائے خدا نہ خواستہ اگر اس کے یہ پور ڈیمیج ہو جائیں. آپ اندازہ کر لیں، یہ پور ڈیمیج ہو جائیں یا پیچھے سے ناخن ڈیمیج ہو جائیں تو ختم. تو علماء نے یہ فرمایا فَضْرِبُوا، امر کا صیغہ، تم سب مارو. فوق الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان. اب یہ تمام کس کو کی گئی؟ یہ فرشتوں کو کیا گیا کہ تم یہ کام کرو. کُلَّ بَنَانٍ. آگے چلتے ہیں جی.
جی چند اور آیات، ذالک بانہم شاقوا اللہ، ذالک یہ اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ وہ بات جو پیچھے ابھی بتائی گئی ہے کہ ان کی گردنیں ماری جائیں اور ان کو اس طرح کی سزا دی جائے، ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بانہم، سبب ہے یہ ذالک وہ اس لیے ہے بانہم کیونکہ انہوں نے شاق اللہ، شاق کا یشاق، شین کاف قاف مادہ باب مفاعلہ، شاق کا یشاق، اس کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا۔ ذالک بانہم شاق اللہ ورسولہ، شاق فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، سو وہ ہم مبتدا بنایا گیا، اس پہ انہ کی تاکید، انہ حرف تاکید ہے تو بن گیا انہم، سو یہ خبر و انہ بن گیا۔ شاق اللہ، اللہ لفظ الجلالہ مفعول، ورسولہ مفعول نمبر 2۔ سو ذالک یہ کیوں ہوا؟ بانہم شاق اللہ ورسولہ، باسببیہ کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی۔ من شرطیہ، شاق یشاقق، اب یہ یشاقق اوپن ہو گیا جب مجزوم ہوا، من یشاقق اللہ مفعول حالت نصب، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اب یہ جواب شرط ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اسم انہ خبر انہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم، ذالکا یہ اشارہ تھا بیسیکلی وہ کفار کی طرف، اور علماء فرماتے ہیں یہاں پہ عقاب خبر محذوف ہے، ذالکا عقاب کہ یہ سزا ہے، اور کم مخاطبین کی طرف اشارہ ہے کہ ذالکم کہ تم سب کو یہ سزا ہے، فذوقوا پس چکھو، ذاک یذوقو امر کا صیغہ، انتم باب نون سے، ذاک یذوقو ہو مفعول کیا؟ اس عقاب کو، وہ سزا کی طرف، ذالکم فذوقوہ پس چکھو اس کو، تو یہ ہو جا رہا ہے اس ذالک کی طرف کہ وہ جو بات، وہ جو سزا ملی اب اس کو چکھو۔ اور مزید کیا ہے؟ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اب یہ ہو گیا اسم انہ، عذاب النار مرکب اضافی، اور للکافرین قائم مقام خبر مقدم، یعنی وہ خبر و انہ ہے۔ سو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کفار کے لیے عذاب نار ہے، یعنی جہنم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، اذا جب، لقی یلقا ملنا، اذا لقیتم، انتم اس کا فاعل فعل ماضی ہے، اذا لقیتم جب تم ملو، کن سے؟ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو یہ مفعول ہوا لقیتم کا۔ زحفن کس حال میں ملو؟ زحفن لڑائی کی حال میں، صرف جنگ کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں۔ اب یہ شرط بن گیا نا جملہ کہ اذا جب، لقیتم الذین کفروا جب تم ملو کافروں کو، زحفن جنگ کی حالت میں، تو کیا ہے؟ فلا تولوہم الادبار، امر دیا گیا، جواب شرط ہے، لا نہیں، تولو ولا یولی، تولون سے نون ڈراپ ہوا، انتم فاعل، ہم مفعول، لا تولوہم الادبار، یہ ہم دو بار شاید لکھا گیا۔ ہاں جی، لا تولوہم الادبار، دبر کی جمع ادبار یعنی پیٹھ، کمر مت دکھاؤ، مفعول ہے یہ، تولو کا دوسرا مفعول، پہلا ہم، یعنی اگر تم ملو، اذا لقیتم الذین کفروا جب سامنا ہو جائے کفار سے، زحفن جنگ کی حالت میں، فلا تولوا الادبار پیٹھ مت دکھاؤ، یعنی وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ ومن یولہم پھر اگر جو ہوگا، من شرطیہ، ولا یولی، سو یولی کا یا ڈراپ باب تفعیل ہے، ولا یولی پیٹھ یعنی پیٹھ دکھانا۔ ومن یولہم جو انہیں پیٹھ دکھائے گا، ہم کون؟ مفعول، اور وہ کون ہے؟ الکافرین، کہ جو انہیں پیٹھ دکھائے گا، یومئذ کس دن؟ اب دیکھیں میں نے یہ گزشتہ لیکچر میں جو تھا نا گرامر کا نیو لیکچر ہے، اس میں میں نے یہ بات وضاحت کی تھی، یوم یہ بیسیکلی مرکب ہے یومئذ کا، اور یہ از کے نیچے دو، یہ عوض کہلاتی ہے، تنوین عوض۔ اب یہ اذ اشارہ کر رہا ہے کس چیز کا؟ اذا لقیتم الذین کفروا، یہ از اس جملے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس دن، جس دن تمہاری ملاقات کفار سے ہوئی، جو اس دن منہ موڑ لے گا ان سے، دبرہ یعنی اپنی پیٹھ دکھا دے گا، ومن یولہم یومئذ دبرہ، کہ جو اس دن منہ پھیر کر اپنی پیٹھ دکھائے گا ان کو۔ اچھا، اس میں مستثنا دیا گیا، اس کا جواب پہلے سن لیں، یہ جواب ہے، اس جو بیچ کی بات ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ تو جس نے
ایسا کیا کہ کفار کو پیٹھ دکھا دی، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ هُ مفعول، جواب کیا ہے؟ فقد باء بغضب من اللہ، باء کا مطلب ہے لوٹنا، فقد پس وہ لوٹا، باء بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب استثناء کن کو دیا گیا کہ کون کس حالت میں یہ پیٹھ دکھائی جا سکتی ہے؟ الا سوائے اس کے کہ متحرفن کا مطلب ہوتا ہے گھات لگانا، گھات لگانا یعنی کوئی تدبیری چال چلی گئی اور اس میں جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹ کے کوئی تدبیر اختیار کی گئی تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو پھر یہ کیا ہوا؟ الا متحرفن لقتال، قتال کے لیے اگر کوئی گھات لگایا، کوئی پلاننگ کی، او متحیزن، او متحیزن، متحیزن کا مطلب علماء بتاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کی پلاننگ کی وجہ سے، او متحیزن الی فئۃ، فئۃ کا مطلب ہے جماعت، گروہ، جس گروہ سے وہ آئے ہیں، دو مطلب فئتین، ایک فئہ مسلمانوں کا، ایک فئہ کفار کا، سو او متحیزن الی فئۃ یعنی یا تو وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اپنی جماعت کی طرف جا رہا ہے کسی جنگی حکمت عملی کے تحت، ڈر کے نہیں۔ یہ جو یہ والا ہے نا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس نے یہ ڈر کی وجہ سے، کہ اگر ڈر کی وجہ سے کمر دکھائی، ڈر کی وجہ سے میدان جنگ چھوڑا، بزدلی کی وجہ سے چھوڑا، تو اس کا نتیجہ ہوگا فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو یہ یعنی مسلمانوں کو میدان جنگ سے بھاگنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، مر جاؤ، لڑ جاؤ، شہید ہو جاؤ، ڈٹے رہو۔ صرف استثناء کیا ہیں؟ دو، ایک یہ متحرفن لقتال، پلاننگ ہے، گھات لگانا ہے، کچھ تو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، کچھ پلاننگ کرنی، او متحیزن الی فئۃ۔ سو امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اگلے آیات کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو آج کے لیکچر کی آخری آیات، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، فلم لم فعل مضارع کے ساتھ ماضی نفی کا میننگ، تقتلو قتل یقتلون، تقتلون سے نون ڈراپ، ہم مفعول، فلم تقتلوہم تم سب نے انہیں قتل نہیں کیا، سو اس کا انتم فاعل ہے، لیکن ولیکن اللہ اسم لیکن خبر قتلہم، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، قتل فعل ماضی، ہم مفعول، قتل کا ہوا فاعل، وہ بیسیکلی اللہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، ما نفی کا رمیت، رما یرمی پھینکنا، را میم یا مادہ، رما یرمی باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ وما رمیتا، اچھا یہ صرف وہ پھینکنا ہوتا ہے، تیر پھینکنا، کنکریاں پھینکنا، مٹی پھینکنا۔ سو وما رمیتا انت فاعل فعل ماضی، وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکا، جب آپ نے پھینکا تھا، اذ رمیتا۔ اب یہ اذ رمیتا یہ مفعول ہے رمیتا کا، اور یہ رمیتا مضاف الیہ اذ کا۔ وما رمیتا اذ رمیتا آپ نے نہیں پھینکا تھا جب آپ نے پھینکا تھا، ولیکن اللہ رما، اسم لیکن اللہ لفظ الجلالہ، رما خبر، لیکن اللہ نے پھینکا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اب لا یبلی امتحان لینا، لام تعلیل ہوا فاعل اللہ کی طرف، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین مفعول حالت نصب میں، تاکہ وہ مومنوں کا امتحان لے، منہ اس سے، بلاءً حسناً یعنی ایک اچھا امتحان، یہ آزمائش ایک اچھی آزمائش لے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اسم اِنَّ خبر اِنَّ، اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے، ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یعنی یہ جو پیچھے عمل ہوا ہے یہ وہی والی بات ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مٹی اور یہ سارا اور رعب اور یہ سب، ان اللہ اسم ان خبر مرکب اضافی ہے، موہن کید الکافرین، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور، کمزور کرنے والا، موہن کمزور کرنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ ذالکم یہ اس لیے ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ کافرین کی چال کو کمزور کرنے والا ہے، ان کی تدبیر کو کمزور بنانے والا ہے۔ سو اس کی تفسیر بہت ضروری ہے ان آیات کی، وہ سنیے گا، ہو سکتا ہے تھوڑی طویل ہے لیکن آپ سنیے گا ضرور، تھوڑا وقت دیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بھیجنے اور تمہیں ان کے بارے میں اطلاع دے دینے کو تمہارے لیے بشارت بنا دیا تھا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور وہ ذات اقدس تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے بغیر بھی دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد فرما دیتی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد پھر مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ جہاد یعنی اللہ کی راہ میں جو قتال تھا وہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں یہ شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ ہر نبی کی جو شریعت ہے اس میں یہ رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ رہے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں معرکہ کارزار میں ابو جہل کا قتل بستر پر کسی عذاب یا سزا سے دوچار ہو کر مرنے کی نسبت کہیں زیادہ توہین آمیز تھا۔ اسی طرح ابو لہب ملعون طاعون کی مرض میں مبتلا ہو کر اس قدر ذلت کی موت مرا کہ اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس کے قریب نہ جاتے تھے۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ عزت اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں ہی کے لیے ہے۔ آگے فرماتے ہیں مسلمانوں پر اونگ کا غلبہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس انعام کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر اونگ طاری کر کے فرمایا تھا، تاکہ ان کا خوف دور ہو جائے، دشمن کی کثرت اور ان کی تعداد کی قلت کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احد کے دن بھی اونگ طاری فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ بدر کے دن مقداد کے سوا اور کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور ورد کر رو کر دعائیں کر رہے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میدان جنگ میں اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہوتی ہے، مگر نماز میں اونگ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام پر اونگ احد کے دن طاری ہوئی تھی، جیسا کہ یہ بہت ہی مشہور بات ہے، مگر یہ آیت شریفہ قصہ بدر کے سیاق و سباق میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے دن صحابہ کرام پر اونگ طاری ہوئی تھی۔ گویا جب بھی شدید جنگ ہوتی تو اللہ تعالیٰ مومنوں پر اونگ طاری فرما دیتا، تاکہ نصرت الہی کے ساتھ انہیں اطمینان اور سکون قلب نصیب ہو، اور بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و رحمت اور اس کی نعمت تھی، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے ساتھ بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے دن سائبان کے نیچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور دونوں دعائیں کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اونگ طاری ہو گئی تھی۔ پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں، اس کے سامنے کے دانتوں پر غبار ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جمعیت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ بدر کی رات بارش کا نزول، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برساتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کی طرف چلے تو آپ نے اور مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو ان کے اور پانی کے درمیان ایک ٹیلا تھا۔ مسلمانوں کو شدید کمزوری لاحق تھی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں غصہ اور یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ تم تو اپنے آپ کو اللہ کے دوست سمجھتے ہو، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، مگر پانی پر تو دشمنوں کا غلبہ ہے، تم حالت جنابت میں نمازیں پڑھو گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شدید بارش نازل فرما دی، مسلمانوں نے پانی پیا، غسل بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں کو ان سے دور کر دیا۔ بارش کی وجہ سے یہ ریت والی زمین بھی مضبوط ہو گئی اور لوگوں اور جانوروں کو چلنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو نازل فرما دیا، جن میں سے 500 کے قائد جبریل اور 500 کے قائد میکائیل تھے۔ اس سلسلے میں سب سے بہتر روایت وہ ہے جسے مغازی امام محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یزید بن رومان نے عروہ بن زبیر سے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی اور یہ وادی نرم زمین تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بارش کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ زمین مضبوط ہو گئی اور چلنے پھرنے میں کوئی دشواری نہ رہی، اور اس سے قریش کے لیے یہ مصیبت پیدا ہو کہ آپ کے مقابلے میں ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے تم کو پاک کر دے، یعنی چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی ناپاکی سے۔ یہ ظاہری طہارت ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی وسوسے سے تمہیں دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، صبر اور دشمنوں کے مقابلے پر اقدام کے ساتھ یہ باطنی شجاعت ہے۔ وَيُثَبِّتَ
بہ الاقدام، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، یہ ظاہری شجاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم، ارشاد باری تعالیٰ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اے نبی جب آپ کا پروردگار فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں۔ یہ خفیہ نصیحت تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا تاکہ اس کے بندے اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی طرف یہ وحی فرمائی جنہیں اس نے اپنے نبی، اپنے دین اور اپنے مومن بندوں کی نصرت کے لیے نازل فرمایا تھا کہ اہل ایمان کو تسلی دے کر ثابت قدم رکھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دوں گا، تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو اور انہیں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور بناؤ، اور میں رعب اور ذلت اور رسوائی ان کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، چنانچہ تم ان کے گردنوں پر مارو، ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، یعنی ان کی کھوپڑیوں پر مارو، انہیں توڑ دو، گردنوں کو مروڑ دو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فوق الاعناق کے معنی ہے ان کے سروں کو مارو، اس کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ گردنوں کے اوپر مارو۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مومنوں تم اپنے دشمن کے ہاتھ اور پاؤں کے ایک ایک جوڑ کو مار توڑ دو، بنان بنانا تو ان کی جمع ہے۔ ابن عباس سے واقعہ بدر کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ انہیں یکدم قتل نہ کرنا بلکہ پکڑ لینا اور ان سے اعتراف کروا لینا کہ انہوں نے تمہارے دین میں طعنہ زنی کی اور لات و عزیٰ سے بے رغبتی اختیار کی تھی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا الی الاخیر۔ جنگ بدر میں 69 آدمیوں میں ابو جہل ملعون بھی تھا جو مارا گیا، عقبہ بن ابو معیط گرفتار ہو کر حالت گرفتاری میں مارا گیا، اور اسی طرح بدر میں قتل ہونے والوں کی تعداد پوری 70 ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے تھا۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے سخت سزا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، پس یہ مزہ تو یہاں چکھو اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ میدان جنگ سے فرار کی ممانعت، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، یعنی جب تم مقابلے کے لیے لشکر کے ساتھ آمنا سامنا تمہارا ہو جائے تو فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ نہ پھیرنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال، جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس شخص کی جو لڑائی کی مصلحت کے لیے ہٹے، یعنی جنگی تدبیر کے طور پر اپنے مد مقابل کے آگے سے بھاگ کر اسے تاثر دے کے اسے ڈر کر بھاگ رہا ہے، اور جب وہ اس کا پیچھا کرے تو یہ پلٹ کر اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے، تو اس طرح کی تدبیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یعنی یا کسی جماعت کی پناہ لینے کے لیے، یعنی ادھر سے فرار اختیار کر کے مسلمانوں کی دوسری جماعت کی پناہ تاکہ ان کی اور وہ اس کی مدد کر سکیں، تو یہ جائز ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی سریے میں ہو، وہ بھاگ کر امیر لشکر یا امام اعظم کے پاس چلا جائے تو اسے بھی یہ رخصت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کافروں کو قتل کرنا اور پھر مٹی پھینکنا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کے افعال کا خالق ہے، اور بندوں سے صادر ہونے والے تمام اچھے کاموں کی وجہ سے وہی قابل ستائش ہے، کیونکہ اسی نے اپنے بندوں کو ان کام کی توفیق دی اور ان کی اعانت فرمائی۔ اسی لیے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، یعنی تم نے اپنے دشمنوں کو اپنی طاقت و قوت سے قتل نہیں کیا، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ اور تمہاری تعداد کم تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں اس پر کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی کی اس مٹھی کے بارے میں فرمایا جو آپ نے بدر کے دن اس وقت کافروں کے چہروں پر پھینکی تھی جب آپ دعا الہا اوزاری کے بعد سائبان سے باہر تشریف لائے تھے، اور کافروں پر مٹی کی مٹھی پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں کو مشرکوں کی آنکھوں تک پہنچا دیا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں کنکری نہ پڑی ہو۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی جس وقت آپ نے کنکریوں کی مٹھی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی ان کنکریوں کو ان تک آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پہنچایا اور ان کے ساتھ انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ مومنوں کو
اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی یہ نعمت معلوم کروا لے جو اس نے انہیں اپنے دشمن پر غلبے کی صورت میں عطا فرمائی، حالانکہ دشمنوں کی تعداد زیادہ اور مومنوں کی تعداد کم تھی، تاکہ مومن اللہ کے حق کو پہچان کر اس نعمت کا شکر بجا لائیں۔ ان اللہ سمیع علیم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، جیسا کہ آج اللہ نے ہم نے آیت پڑھی وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اس کا مطلب مفہوم یہی ہے کہ توفیق ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں، جتنے بھی نیک اور خیر کے کام ہیں وہ اللہ کی طرف سے توفیق کی سبب سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما رہے ہیں، آپ کو سننے کی بھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔